اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو نماز پڑھے گا اس کے لیے نماز برہان یعنی دلیل ہوگی، قیامت کے دن دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ عزت کے ساتھ نور لباس، اچھے زیورات، عزت کے ساتھ نور لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیوں نماز۔ دنیا کے اندر بندے کو زیور سے روکا گیا اور جنت میں اسے زیور بھی عطا کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اسلام کی پابندیوں پر عمل کرنے والوں کو جو نعمتیں اللہ پاک اپنے فضل سے عنایت فرمائے گا وہ ایسی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں، کانوں نے سنی نہیں ہے، بلکہ دلوں میں ان کا خطرہ اور گمان بھی نہیں ہے۔ انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی مثال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اڑتے پرندے دیکھے گا تو جہاز بنائے گا، تیرتے لوگوں کو دیکھے گا تیرنے کی طرف آئے گا، تیرتے جانوروں کو دیکھنے کے ساتھ تیرنے کی طرف بڑھے گا۔ اسے مثال ملتی ہے تو وہ مثال کو کوٹ کرتا ہے، مثال کو فالو کرتا ہے۔ اور رب کی جنت بے مثال ہے کہ اس میں جو نعمتیں ہیں اس کی مثال دنیا میں بھی نہیں ہے، کہ انسان کو ان چیزوں کا گمان ہو اور اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اپنے نیک بندوں کو وہ جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر لازمی بات ہے، جو بھیجا گیا وہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، بندے کو اس آزمائش میں پورا ہونا ہے۔ اسے عبادتوں کے تعلق سے، اسے رہنے کے تعلق سے جہاں امتحان ہے، خوراک کے تعلق سے امتحان ہے، لباس کے تعلق سے امتحان ہے، زندگی میں طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، اسی طرح جس شخص کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، جس کا مقصد جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت ہے، تو اسے عبادتوں میں بھی آزمائش آئے گی، امتحانات آئیں گے اور اس میں مسائل ہوں گے۔ تو یہ سمجھیے بات بھائی، یہ شرعی مسئلہ یہ بڑا مشکل ہے، اس کو سیکھنا بڑا مشکل ہے، اس پر عمل بڑا مشکل ہے۔
تو میرے پیارے بھائی اس دنیا کے اندر جو آپ آئے تھے یہ ہے ہی قید خانہ. بھائی قید خانے میں راحت و سکون کا تصور نہیں ہوتا. قید خانے کے اندر جو تصور ہوتا ہے وہ تکالیف کا ہوتا ہے, وہ آزمائشوں کا ہوتا ہے. تو دنیا قید خانہ ہے, قیدیوں کی طرح گزار دیجئے تاکہ جنت میں آزادوں کی طرح رہ جائیں. جنت میں اگر آزاد لوگوں کی طرح کی زندگی چاہیے تو دنیا کے اندر قید خانے کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی. دنیا کے اندر آزمائشیں برداشت کرنی پڑیں گی, امتحانات قبول کرنے پڑیں گے, مصیبتوں کو فیس کرنا پڑے گا. آزمائش, امتحانات مسائل کے تعلق سے بھی ہے, ان کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے. نماز کے احکام کے مختلف ہمارے سلسلے ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ڈپارٹ فرض علوم کے اندر آپ کو ٹین ایجرز کی کیٹیگری کے اندر یہ سلسلے مل سکیں گے. مسافر کی نماز کا بیان ہمارا جاری ہے. شہر سے باہر ہموار زمینی رستے پر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جگہ کا سفر کرے تو شرائط پائے جانے پر مسافر ہوگا. دیکھیے, ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کی رکعتیں طے ہیں, کتنی پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے. مسافر کو فرض نماز 4 کی 2 رکعت پڑھنی ہے, وہ کب پڑھنی ہے تو اس کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ کب آپ نے 4 رکعتی فرض کو 2 رکعت پڑھنا ہے. یہ 92 کلومیٹر شہر اور فنائے شہر کے ختم ہونے کے بعد گننا شروع کریں گے. کیا مطلب ہوئے؟ دیکھیں, شہر جو ہوتا ہے نا, جہاں پر رہائش ہے, رہائش ختم ہونے کے بعد پہلے کا کچھ ٹرینڈ تھا, آج کا ٹرینڈ کچھ اور ہے آبادی کا. کچھ چیزیں پہلے تو اسپیشلی شہر سے باہر ہوتی تھی, اور آبادی بڑھتے بڑھتے بعض اوقات یہ ہوتی بیسکلی شہر سے باہر ہی ہیں یہ چیزیں ابتداً اسٹارٹ میں, مگر آہستہ آہستہ جس طرح آبادیاں بڑھتی ہیں وہ شہر کا حصہ بن جاتے ہیں, جیسے قبرستان وغیرہ. اب ایسی چیزیں شہر کے بالکل بارڈر پر, جہاں شہر اینڈ ہو رہا ہے, شہر کی ضرورت کی یہ چیزیں شہر سے جب باہر ہوں گی تو وہ چیز جب ختم ہو جائے گی, اس کے بعد سے ہماری 92 کلومیٹرز تقریباً اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگی. فنائے شہر سے مراد شہر سے ملے ہوئے قبرستان, گھوڑ دوڑ کا میدان, کوڑا پھینکنے کی جگہ, یہ سب شامل ہے. جبکہ باغ اگرچہ شہر سے ملے ہوں یہ مراد نہیں, یعنی شہر سے باہر باغ ہیں, کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر پھل وغیرہ باغوں کے لگائے جاتے ہیں, تو اب یہاں سے آپ ڈسٹنس کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ باغ ڈسٹنس میں شمار کیا جائے گا, 92 کلومیٹر میں ہم اس باغ کو گنیں گے. اسی طرح وہ گاؤں کے جو فنائے شہر مثلاً قبرستان سے ملا ہوا ہے وہ بھی شمار نہیں ہوگا. یعنی آپ شہر سے باہر ہوئے, قبرستان سے باہر ہوئے, گاؤں آ گیا, تو یہاں سے آپ نے ڈسٹنس شروع کر دینا ہے, پیمائی شروع کر دینی ہے. اور اگر شہر کے بعد ملا ہوا باغ ہو تو باغ ہی سے کلومیٹر گننا شروع کر دیں گے. اسی طرح قبرستان کے ساتھ جو گاؤں ہے اس گاؤں سے کلومیٹر گنیں گے. جب تک سفر کے ارادے سے شہر اور فنائے شہر سے باہر نہ ہو مسافر نہ ہوگا. اب یہ ہے, آپ نکل گئے گھر سے اسٹیشن پر آ گئے, آپ نکل گئے, آپ گھر سے بس سٹینڈ پر آ گئے, آپ نے بائی بس جانا ہے, آپ اپنے گھر سے 4 ویل پر نکل کر آ گئے ہیں. اب جا رہے ہیں, شرعی سفر ہے, کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور کا جا رہے ہیں, گھر سے بھی نکل گئے ہیں, ابھی شہر سے باہر نہیں ہوئے تھے, پلیٹ فارم پر آپ کو نماز کا ٹائم آ گیا, اسٹیشن پہ نماز کا ٹائم آ گیا, آپ کے بس سٹینڈ پہ نماز کا ٹائم آ گیا, آپ شہر میں ہی ہیں, گاڑی نے ابھی شہر یا فنائے شہر جو قریب کی آبادیاں ہیں اسے کراس نہیں کیا, آپ گاڑی میں ہیں, تو آپ سفر کے ارادے سے گھر سے تو نکلے ہیں, مگر چونکہ آپ نے اپنا شہر اور شہر کے ساتھ جو آبادی ہے اسے کراس نہیں کیا, تو اب بھی آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. جس رستے سے گیا
وہ رستہ شہر و فنائے شہر سے دوسرے شہر و فنائے شہر آنے سے پہلے کم از کم 92 کلومیٹر ہو. دیکھیں اب جیسے یہاں سے شہر سے متصل جو آبادی ہوتی ہے، جو آبادی شہر سے ملی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے. یہ جگہ آپ نے ایک شہر، اس سے ملی ہوئی آبادی، اس کے بعد سے 92 کلومیٹر کاؤنٹ کریں گے. دوسرا شہر اور اس کی ملی ہوئی آبادی سے پہلے یہ بیچ کا جو رستہ ہے یہ کم از کم 92 کلومیٹر ہونا چاہیے. بیان کردہ سب شرائط پائی جا رہی ہیں. آپ باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، اب یہ رستہ ہے 92 کلومیٹر پلس ہے. اب وہاں 15 دن یا زائد دن رہنے کی نیت ہے تو اب مسافر نہیں بلکہ اس شہر میں مقیم والی نماز پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو جب تک اپنے شہر میں واپس نہ آئیں گے مسافر رہیں گے، مسافر والی نماز پڑھیں گے. مسافر والی نماز 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنا. سب شرائط پائی جا رہی ہیں. آپ شہر سے فنائے شہر سے کراس کر گئے ہیں، اب آپ جہاں جا رہے ہیں آپ مسافر ہوں گے. مسافر کی شرائط تو ساری پائی جا رہی ہیں. آپ نے شہر بھی کراس کر لیا، فنائے شہر بھی آپ نے چھوڑ دیا، یعنی شہر کی ملی ہوئی آبادی وغیرہ بھی آپ چھوڑ چکے ہیں، کراس کر چکے ہیں. شرائط تو پورے ہیں آپ کے. ابھی آپ نے 92 کلومیٹر کا سفر پورا نہیں کیا. سفر آپ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اب سٹارٹ ہو چکی ہے. 5 10 15 20 25 کلومیٹر آپ سفر کر چکے. آپ کا ارادہ تو سفر ہی کا تھا، مگر کسی وجہ سے کسی ایمرجنسی سے اپنے شہر واپس ہوا تو اب یہ مسافر نہیں. شہر آنے سے پہلے بھی جو نماز پڑھے گا وہ مکمل پڑے گا. آپ شہر سے باہر تو چلے گئے، آبادی سے باہر چلے گئے، 25 کلومیٹر آگے چلے گئے، کال آ گئی، آپ کو گھر واپس آنا پڑا. آپ گھر کی واپسی کا آپ کا ارادہ ہو گیا، اب آپ واپس آ رہے ہیں. 5 کلومیٹر واپس ہوئے، مسجد آ گئی، نماز پڑھی. اب کیا ہوا؟ شہر بھی، شہر کی آبادی بھی کراس کر چکے ہیں اور 20 کلومیٹر آگے ہیں، مگر اب نیت آپ کی جو ہے واپس گھر جانے کی، اپنے شہر آنے کی ہو چکی ہے، لہٰذا اب بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے. 15 دن کی باقاعدہ نیت ہونا ضروری ہے. اگر یہ کیفیت ہے کہ جب کام ہو جائے گا چلا جاؤں گا، آج کل کرتے کرتے مہینے ہو گئے تب بھی مسافر ہیں. بھائی آپ پارٹی سے پیسے لینے کے لیے گئے تھے، اماؤنٹ لینے کے لیے گئے تھے. بات یہ تھی کہ بھائی یہ پارٹی ہے، پیسے لے کر میں جاؤں گا، اور ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ دے دے گا 2-4 دن کے اندر دے دے گا اور یہ لے لوں، میرا کام اٹکا ہوا. پہنچے، اس سے کہا بھائی ابھی آپ کو دیتا ہوں، 2 دن میں دیتا ہوں. پھر مسجد، بھائی ابھی لگیں گے 2-4 دن لگیں گے. آپ کو دیگر کام بھی تھے، یا آپ کا وہاں پر کچھ اور رشتہ داروں سے ملنا یا کچھ بھی ٹھہرنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ پیسے دیتا رہے گا، میں اتنے دن یہاں پر اپنے دیگر کام کر لوں گا وغیرہ وغیرہ. شہر میں بیٹھے ہیں 2 دن 4 دن، اور پھر وہ لازمی بات ہے امید پہ دنیا قائم ہے، نوٹ بھی چاہیے، اب سارا نظام بھی چلنا ہے، تو اب آپ رکے ہوئے. اب وہ آپ کو پارٹی لفٹ ہی کروا رہی ہے. اب کرتے کرتے 15-20 دن ہو بھی گئے، تب بھی چونکہ مستقل 15 دن، آج سے 15 دن رہوں گا، یہ آپ کی شہر میں نیت بنی ہی نہیں. یا تو یہ ہو گیا کہ اس نے آپ کو یہ بول دیا، آپ شہر پہنچے، اس نے بولا بھائی 20 دن بعد دوں گا. اب آپ شہر پہنچے تھے کہ بھائی جیسے پیمنٹ ملے گی چلا جاؤں گا، اس نے بولا 20 دن بعد رکوں گا، آپ نے کہا یار 20 دن رک جاتا ہوں شہر میں. اب جب یہ نیت آپ کی مستقل ہو گئی 20 دن کی تو آپ مقیم ہیں. اور اگر یہ نیت نہیں تھی، 2 دن کرتے کرتے برسوں گزر گئے آپ کے، تو آپ مسافر ہی رہیں گے. اگر کسی گناہ کے ارادے سے، مثلا کسی میوزیکل شو وغیرہ کو دیکھنے کے لیے سفر کیا، تب بھی شرائط پائی جانے پر مسافر ہوگا، سفر والی نماز پڑھنی ہوگی. عورت
قابل اعتماد محرم کے ساتھ ہی شرعی سفر کرے گی، بے باک پوری طرح کا فاسق و فاجر آدمی نہ ہو محرم، اور قابل اعتماد ہو، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے قابل اعتماد سے کیا مراد ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ، ایسے محرم کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اچھا، مسافر پر قصر یعنی 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ مسافر جان بوجھ کر 4 رکعت والی فرض نماز پوری پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ علامہ شامی قدس سرہ السامی کے نزدیک اس کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، پڑھنے والا گناہ گار بھی ہے جان بوجھ کر، اور اس کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے۔ مسافر نے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کی نیت مان لی تو اب بھی وہ 2 پر ہی سلام پھیرے گا۔ اچھا، اگر ہے امام کے پیچھے تو پیچھے اس امام کے، تو امام کے پیچھے تو امام کی بات ماننی ہوگی۔ 4 رکعتیں امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ مسافر 2 پر سلام پھیر لے، اب اس کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی، اور اس کی تفصیل ہے، یعنی 2 رکعت والی نماز اگر امام صاحب مسافر ہیں اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی تو اب جو 4 رکعتیں جنہوں نے پیچھے پڑھنی ہے وہ مقیم ہیں، ان کو تو 4 ہی پڑھنی ہے۔ سفر میں جو نماز قضا ہوئی اگر وہ 4 رکعت والی فرض ہے تو گھر آ کر بھی 2 رکعت قضا ہی پڑھنی پڑے گی۔ 4 رکعت والی ظہر کی نماز آپ نے قضا کر دی سفر کے اندر، یعنی جو 4 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے اس کو سفر میں 2 رکعت پڑھنا تھا، آپ نے قضا کر لی، اب گھر آ گئے تو 2 رکعت ہی قضا پڑھیں گے۔ اور گھر میں جو قضا ہوئی تھی علاقے میں، آپ کے شہر میں، وہ 4 رکعت والی نماز جو قضا ہوئی تھی، اب آپ سفر پر ہیں، اس قضا کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہوگی۔ وطن کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وطن اصلی ہے کہ وہ جگہ جہاں اس کے گھر کے لوگ رہتے ہیں مستقل رہائش ہے، وہیں رہنے کا ارادہ ہے اور قانوناً وہاں رہ سکتا ہے۔ پیدائش ہے، رہائش ہے، وہیں رہنے کا ارادہ ہے، رہائش وہیں پر ہو اور یہیں رہنے کا ارادہ ہے، اب کہیں اور رہائش تھی یہاں آ کر بس گیا، یہیں رہنے کا ارادہ ہے اور قانوناً بھی وہاں مستقل رہ سکتا ہے، تو وہ شہر اس کا وطن اصلی ہے۔ یہاں 1 دن کے لیے بھی آئے گا تو نماز مکمل پڑھنی ہوگی۔ آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں، وہاں 15 دن کے لیے گئے، وہاں جتنے دن کے لیے گئے، پھر واپس آئے 1 دن کے لیے، پھر دوسرے شہر جانا ہے، پھر تیسرے شہر جانا ہے، آپ کو ایک ہی نماز اپنے شہر میں ملی، پھر آگے جانا تھا آپ نے، تب بھی وہ ایک نماز آپ کو مکمل پڑھنی پڑے گی جو آپ کا اپنا شہر ہے۔ ایسا شہر کہ جس میں اس کی رہائش وغیرہ نہیں ہے مگر 15 دن یا زیادہ دن رہنے کا ارادہ ہے، تو اب یہاں مکمل نماز پڑھنی ہوگی، اور یہ شہر اس کے لیے وطن اقامت ہے۔ وطن کی دوسری قسم وطن اقامت ہے، یعنی وہ جگہ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ وطن اقامت سے کسی دوسرے شہر 15 دن کے لیے چلا گیا تو یہ پہلا شہر اب وطن اقامت نہیں رہا، یعنی دوسرے شہر سے دوبارہ پہلے شہر آئے تو اب اس شہر میں آ کر 15 دن رکنے کی نیت نہیں تو 4 رکعت فرض 2 رکعت ہی پڑے گا۔ کراچی سے ٹھٹا اور لاہور سے گجراوالا، ان میں مابین شرعی سفر لیں گے۔ اب جس کا وطن اصلی گجراوالا ہو وہ مرکز الاولیاء لاہور آ گیا، تو اب اس صورت کے اندر چونکہ 92 کلومیٹر پلس اس نے سفر کیا نہیں ہے، قریب کی جگہ ہے، یہ کبھی بھی آئے گا
تو اس کو یہاں پر نماز جو ہے وہ پوری پڑھنی ہوگی، وطن اقامت ہو اس کا یا وطن اصلی ہو، 15 دن کا سٹے ہو گجرانوالہ میں یا اس کا اپنا گھر گجرانوالہ میں ہو، جب بھی لاہور آئے گا تو اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ دونوں کے شہروں کا جو ڈسٹنس ہے، جو راستہ ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 92 کلومیٹر نہیں ہے۔ یہی بات ٹھٹا اور باب المدینہ کراچی کی ہوگی۔ اسی طرح وطن اقامت سے اپنے رہائشی شہر وطن اصلی میں گیا، خواہ تھوڑی دیر کے لیے گیا اور پھر واپس وطن اقامت میں آ گیا، تو اب اس شہر میں اگر 15 دن رکنے کی نیت نہیں تو 4 رکعت فرض 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ 15 دن کی نیت سے تو گئے تھے کسی شہر میں، لیکن اپنے گھر اپنے شہر میں آ گئے اور وہاں آ کر آپ نے ایک نماز ہی پڑھ لی، تھوڑا سا کام پڑ گیا تھا۔ اب جو آپ جائیں گے اور شرعی سفر بھی ہو اس شہر کا، آپ وہاں پہنچے، 92 کلومیٹر پلس ہے وہ، جیسے کراچی سے حیدرآباد، تو اب یہاں سے آپ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ کی 15 دن کے اسٹے کی اب نیت نہیں ہے تو آپ مسافر ہوں گے۔ شادی کے بعد عورت عام طور پر اپنے شوہر کے شہر میں رہتی ہے، اگر یہی صورت ہے تو عورت کے ماں باپ کا شہر اب اس کا رہائشی شہر وطن اصلی نہ رہا۔ اب اگر اپنے ماں باپ کے شہر جائے گی اور 15 دن رکنے کی نیت نہیں تو 4 رکعتی فرض 2 رکعت پڑھے گی۔ غیر قانونی کسی ملک میں بھی مستقل رہائش کرنے والے کے لیے شرعاً وہ شہر وطن اصلی نہیں ہوگا۔ ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے، اے مومنو یہ دین کی دولت نماز ہے۔ سارے مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی